یہ قصہ جی ہاں یہ قصہ بہت ہی عجیب و غریب قصہ ہے۔ یہ قصہ اس جگہ پیش آیا تھا جہاں شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود رہتا ہے، جہاں معصوم انسانوں کو گناہ کی دلدل میں پھنسانے کے لیے نت نئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں رقص و سرور کی محفلیں برپا کی جاتی ہیں اور ان مجالس میں بےہودگی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جی ہاں یہ قصہ اسی جگہ پیش آیا ہے جہاں ایمان اس بے غیرتی کی تاب نہ لا کر بندے کے دل سے نکل کر معلق ہو جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے کا راوی خود وہی ہے، وہی جو کچھ دیر قبل ڈانسنگ ہال کے رنگ برنگ پروگراموں سے اپنی ذہنی عیاشی کا سامان کر رہا تھا اور اب چند لمحے بعد توبہ کی توفیق پا چکا ہے۔ یہ قصہ شیخ علی طنطاوی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، میں شہر حلب کی ایک مسجد میں داخل ہوا، وہاں میری نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، سبحان اللہ، یہ نوجوان تو وہی لگتا ہے جو انتہائی شریر تھا۔ شراب نوشی اس کی عادت تھی اور زناکاری اس کا محبوب مشغلہ۔ سود و رشوت کی چکی میں وہ لوگوں کو پیستا تھا اور والدین کا نافرمان تھا۔ والدین نے اس سے تنگ آ کر اسے گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ میں سخت حیران و ششدر تھا کہ یہ نوجوان کیسے مسجد کے اندر آ گیا۔ میں نے اس سے قریب ہو کر پوچھا، تم فلاں نوجوان ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تمہاری ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ذرا مجھے بتانے کی زحمت کرو گے کہ آخر تمہیں کیسے ہدایت ملی؟ نوجوان بولا، میری ہدایت کا سہرا اس بزرگ کے سر جاتا ہے جس نے محفل رقص میں ہم حاضرین کے سامنے واعظ و نصیحت فرمائی تھی۔ میں نے تعجب سے کہا، محفل رقص میں پروانہ ہدایت؟ نوجوان بولا، جی ہاں، محفل رقص میں۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ نوجوان گویا ہوا، ہمارے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں ایک عمر رسیدہ بزرگ لوگوں کی امامت کراتے تھے۔ ایک روز امام صاحب مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، لوگ کہاں ہیں؟ کیا بات ہے؟ اکثر لوگ، خصوصاً نوجوانوں کا طبقہ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا بلکہ مسجد کے قریب تک نہیں آتا۔ مقتدیوں نے جواب دیا، محفل رقص میں ہے۔ امام صاحب نے پوچھا، یہ محفل رقص کیا بلا ہے؟ ایک مقتدی نے جواب دیا، محفل رقص ایک کشادہ کمرے میں برپا ہوتی ہے جس میں لکڑی کا ایک بلند اسٹیج بنا ہوتا ہے، جس پر نوجوان لڑکیاں برہنہ جسم یا نیم اڑیاں لباس پہن کر ایمان سوز گیت گاتی ہیں اور رقص کرتی ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور ان سے لذت اٹھاتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، کیا جو لوگ یہ منظر دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ جواب ملا، ہاں۔ امام صاحب نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، آؤ ہم اس محفل میں چلتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ مقتدیوں نے کہا، امام صاحب آپ کون سی دنیا میں ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کو نصیحت کریں گے اور وہ بھی محفل رقص میں؟ امام صاحب نے کہا، ہاں ہاں بالکل۔ مقتدیوں نے بڑی کوشش کی کہ امام صاحب کو ان کی رائے سے پھیر دیں اور انہوں نے امام صاحب کو بتایا کہ جب آپ اس محفل میں تماش بینوں کو نصیحت کرنے جائیں گے تو وہ لوگ آپ کا خوب مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے اور ان کی طرف سے آپ کو تکلیف دہ باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام صاحب نے فرمایا، کیا ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر ہیں؟ یہ کہہ کر امام صاحب نے ایک مقتدی کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر چل پڑے تاکہ وہ ڈانسنگ ہال تک رہنمائی کر سکے۔ جب امام صاحب اور ان کے ساتھ مقتدی حضرت ڈانسنگ ہال پہنچے تو اس کے ذمہ دار نے پوچھا، تم لوگ یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ امام صاحب نے جواب دیا، ڈانسنگ ہال میں جو لوگ موجود ہیں ہم انہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب کی بات سن کر ذمہ دار بڑے تعجب میں پڑ گیا اور انہیں غور سے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ان لوگوں کو اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ امام صاحب اور ان کے ساتھی گئے ہوئے لوگوں نے ذمہ دار کو بڑا سمجھایا بجھایا اور اس سے اپیل کی کہ وہ اندر داخل ہونے کی اجازت دے۔ بالآخر ان لوگوں نے ڈانسنگ ہال کے ذمہ دار کو اس کی ایک دن کی آمدنی دے کر اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ ذمہ دار نے ان کی تجویز قبول کرنے کے بعد کہا، آج جاؤ، کل جب پروگرام کا افتتاح ہو تو تم لوگ آنا۔ نوجوان آگے بیان کرتا ہے، میں اگلے دن ڈانسنگ ہال کے اندر موجود تھا۔ اسٹیج پر ایک نوجوان دوشیزہ نمودار ہوئی اور اس نے رقص کرنا شروع کیا۔ جب اس کا رقص ختم ہوا تو اسٹیج کا پردہ گرا،
جب پردہ دوبارہ اٹھا تو اچانک سامنے سٹیج پر ایک باوقار بزرگ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ بزرگ امام صاحب نے بسم اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد لوگوں کو پندہ و نساء شروع کیے۔ لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی اور انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یکا یک یہ کیا شروع ہو گیا، کیونکہ پہلی لڑکی جب سٹیج پر سے ڈانس کر کے گئی تھی اور پردہ گرا تھا تو ناظرین کسی اور لڑکی کا شوق لگائے ہوئے تھے، لیکن جب دوبارہ پردہ اٹھا تو ان کی توقع کے خلاف اسٹیج پر واضح نصیحت کرتے ہوئے بزرگ نظر آئے، جس سے ان کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ناظرین نے سمجھا کہ شاید یہ بھی پروگرام کا کوئی مزاحیہ حصہ ہے، لیکن جب ناظرین نے دیکھا کہ سامنے سٹیج پر بیٹھے ہوئے بزرگ امام صاحب ہیں جو نصیحت کرنے کی غرض سے ڈانسنگ ہال میں تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے امام صاحب کا مذاق اڑانا شروع کیا اور استہزاء کرتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کرنے لگے، جبکہ امام صاحب ان کی ہنسی مذاق اور استہزاء کی پرواہ کیے بغیر واعظ و نصیحت میں مگن رہے۔ اس شور و غل اور ہنسی مذاق کے دوران میں ہی حاضرین میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سامعین کو خاموش رہنے اور امام صاحب کی گفتگو سننے کا حکم دیا۔ یکا یک ڈانسنگ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اب ہمیں صرف اور صرف امام صاحب کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ امام صاحب نے ایسا پر اثر کلام سنایا جیسا ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائیں، اور پھر بعض صالحین کی توبہ کے قصے بتائے، اور ان کی تقریر کا ایک حصہ یہ تھا: اے لوگو، تم نے ایک طویل زندگی پائی ہے، لیکن زندگی کے اکثر حصوں میں تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دعوت دی ہے۔ تمہاری معصیت و نافرمانی کی لذت کہاں گئی؟ لذت وقتی تھی، اب وہ غائب ہو چکی ہے، لیکن تمہارے سیاہ نامہ اعمال باقی رہ گئے ہیں، اور ان قریب قیامت کے روز تم سے اس سلسلہ میں باز پرس ہوگی، اور وہ دن دور نہیں جس میں اس کائنات میں کوئی زندہ نہ رہے گا، سب مر جائیں گے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات باقی رہے گی۔ اے لوگو، کیا تم نے کبھی اپنے نامہ اعمال میں جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تمہارے سیاہ اعمال تمہیں کس ڈگر پر لیے جا رہے ہیں؟ جب تمہارے اندر دنیاوی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ پل بھر میں یہ آتش تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، جبکہ یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، پھر جہنم کی آگ تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ لوگو، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو۔ یہ خطاب سنتے ہی تمام لوگ رو پڑے۔ پھر امام صاحب ڈانسنگ ہال سے نکل پڑے اور ان کے پیچھے لوگوں کا اجتماع بھی باہر آ گیا۔ سارے لوگوں نے امام صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی، حتیٰ کہ ڈانسنگ ہال کا مالک بھی تائب ہو گیا اور اپنے گزشتہ کردار پر بڑا نادم ہوا۔ ہاضمی کہتے ہیں کہ یہ قصہ شیخ اوزی نے ایک درس میں بیان کیا ہے، جس کا عنوان ہے نگاہ پست رکھنے کے فوائد۔